بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں صراط مستقیم سعودی نیوز چینل۔ آج 6 مارچ 2023 سے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جا رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کرو، نہ اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے بدلو، اور نہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ گڑمڑ کر کے اس کو ہڑپ کرو، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت ان قرآنی آیات کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دیگر سوشل میڈیا چینلز کے ذریعے اپنے جاننے والوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ آئندہ ہفتے کے آخر تک مملکت کے بیشتر علاقوں میں موسم غیر مستحکم رہنے کا بہت امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے مزید کہا ہے کہ اس دوران گرد آلود ہوائیں چلیں گی، مختلف مقامات پر بارش کا امکان ہے، جبکہ ٹیمپریچر کئی علاقوں میں مختلف رہے گا۔ یاد رہے، مکہ المکرمہ گورنریٹ کے کرائسس اینڈ مینجمنٹ سینٹر نے مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کیا تھا کہ غیر مستحکم موسم کے پیش نظر احتیاطی تدابیر کا سیٹ اپ رکھا جائے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں نشیبی علاقوں کے قریب زیادہ نہ جایا جائے، جہاں پانی بھر جانے سے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے قومی مرکز کی رپورٹ کے مطابق جازان، عسیر بہا، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، جدہ اور مختلف مقامات پر گرد آلود ہواؤں کی وجہ سے حد نظر متاثر رہی۔ قصیم اور حائل کے کئی علاقے بھی اس کی زد میں رہے ہیں۔ جازان، عسیر بہا، مکہ اور مدینہ میں بھی مختلف مقامات پر گرد آلود ہواؤں کی وجہ سے حد نظر محدود رہی۔ قصیم اور حائل کے کئی علاقے بھی اس کی زد میں آئے ہیں۔ سعودی عرب کے اہم ترین ریجن قصیم ریجن میں ایک پیٹرول اسٹیشن پر آگ لگنے سے ایک شخص جاں بحق اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ آتش زدگی سے کئی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ سعودی محکمہ شہری دفاع نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ ایک شخص کے جاں بحق جبکہ 2 کے زخمی ہونے کی باقاعدہ تصدیق کی جا رہی ہے۔ فائر فائٹرز نے کئی گھنٹوں کی کوششوں کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ آگ لگنے کے اسباب کیا ہیں، وجہ کیا ہے، اس بارے میں متعلقہ ادارے تحقیقات کر رہے ہیں۔ سعودی عرب دنیا کے ان ممالک میں شامل ہو چکا ہے جہاں پر بہت تیزی سے ترقی ہو رہی ہے۔ سعودی عرب کے تمام شعبہ جات سعودی ویژن 2030 کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں، جس میں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سعودی عرب کے نان آئل پرائیویٹ سیکٹر نے فروری میں 2015 کے بعد سب سے زیادہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جنوری میں 58.2 سے بڑھ کر 59.8 تک ریونیو سعودی حکومت کا پہنچ چکا ہے۔ سعودی عرب میں بہترین لیول پر بڑے پروجیکٹس بننے جا رہے ہیں، جس سے لاکھوں غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو روزگار ملے گا۔ دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت اور بڑی عمارت ریاض میں بننے جا رہی ہے، جس کے لیے 8 کمپنیوں کو ابتدائی لیول پر باقاعدہ اسائنمنٹ بھی جاری کیے گئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب میں دنیا بھر کی توجہ ان عرب ممالک کی جانب جائے گی، خاص طور پر سعودی حکومت کی جانب سے جو بہترین اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس میں مین ٹورسٹ یعنی سیاحت کا شعبہ ہے۔ اسی بنیاد پر وسیع پیمانے پر بڑے پروجیکٹس بھی سعودی عرب میں اس وقت جاری ہیں۔ اگلے 5 سال بہت اہم ہیں۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے کہا کہ رمضان کے دوران زائرین کی خدمت کے لیے 12,000 تربیت یافتہ اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ رمضان کی آمد ہے۔ اسی بنیاد پر حرمین شریفین انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 10,000 سے زائد
شعبوں میں 8,000 سے زائد اہلکار رمضان کے دوران ڈیوٹی دیں گے۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ ضعیف افراد اور معذوروں کو رمضان کے دوران تمام ضروری سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ 10,000 ویل چیئرز 24 گھنٹے حرمین شریفین کے دوران استعمال ہوں گی۔ مسجد الحرام پہنچنے سے قبل ویل چیئرز بک کرائی جا سکتی ہے۔ انتظامیہ نے تتکل ایپس کے ذریعے بکنگ کی سہولت فراہم کر رکھی ہے۔ یاد رہے، کرونا وبا کے بعد اس سال رمضان کے دوران نہ صرف مملکت بلکہ دنیا بھر سے بڑی تعداد میں عمرہ زائرین مملکت آئیں گے، جس کے ساتھ جامع حکمت عملی ترتیب دی گئی ہے تاکہ زائرین کی آمد و رفت کو بہتر انداز میں آگے بڑھایا جائے۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے رمضان کے دوران قرآن پاک اور 76 سے زیادہ زبانوں میں معنی کے ترجموں پر مشتمل 1 ملین نسخے یعنی 10 لاکھ کے قریب قرآن پاک کے نسخے تقسیم کرنے کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ سعودی خبرساں اداروں کے مطابق قرآن پاک اور اس کے معنی کے ترجموں پر مشتمل نسخے مختلف سائز کے ہوں گے، جو مدینہ منورہ کے کنگ فہد کمپلیکس نے تیار کیے ہیں۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے رمضان کے دوران 22 ممالک میں اسلامی مراکز کے ذریعے ان نسخوں کو تقسیم کرایا جائے گا۔ وزیر اسلامی امور ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے، جو کنگ فہد کمپلیکس برائے اشاعت کے سربراہ بھی ہیں، سعودی عرب دنیا بھر میں لاکھوں افراد تک قرآن کریم اور اس کا پیغام پہنچانے کے لیے مسلسل کوشاں ہے۔ وزارت نے کہا کہ 22 ممالک میں سعودی سفارتخانوں کے ساتھ رابطہ کر لیا گیا ہے۔ قرآن پاک اور اس کے مترجم نسخے انتہائی محفوظ طریقے سے سفارتخانوں کے حوالے کیے جائیں گے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پولیس نے ایک سماجی تقریب کے دوران اسلحے کی نمائش اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے الزام میں 2 سعودی شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ ریاض پولیس نے بیان میں کہا کہ سماجی تقریب میں اسلحے کی نمائش کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل تھی، جس کی نشاندہی کرتے ہوئے دونوں سعودی شہریوں کو گرفتار کیا گیا، لہٰذا ویڈیو کسی بھی لیول کی ہو، سوشل میڈیا پر شیئر کرنے سے پہلے اچھے طریقے سے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی اس میں غلط چیز شیئر کی جا رہی ہے تو اس کا نقصان بھی آپ کو ہو سکتا ہے۔ متعلقہ ادارے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے ویڈیو شیئر کرنے والے اور سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف معلومات پھیلانے والے افراد کو جا دبوچتے ہیں۔ سعودی عرب اور بحرین کو سمندری راستے سے ملانے والے کنگ فہد پل سے متعلقہ تازہ ترین اطلاعات شیئر ہوئی ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 1,36,000 سے زائد افراد نے گزشتہ کچھ دنوں میں باقاعدہ بحرین کا سفر کیا، جو کہ ایک نیا ریکارڈ بن گیا ہے۔ ہفتے کو 1,36,458 افراد نے کنگ فہد پل عبور کیا۔ پل کی تعمیر سے اب تک اتنی بڑی تعداد میں مسافروں نے کبھی سفر نہیں کیا ہے۔ اس سے قبل 11 جنوری 2020 کو 1,31,000 افراد نے یہ پل عبور کیا تھا۔ یاد رہے، 24 گھنٹے کے دوران کنگ فہد پل سے گزرنے والے مسافروں کا ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے۔ 1 گھنٹے میں 5,000 اور 1 منٹ میں 94 افراد نے اس پل سے سفر کیا ہے۔ یاد رہے، بہت سارے افراد سیر و تفریح کے لیے بحرین کا رخ کرتے ہیں اور کنگ فہد پل واحد بحرین جانے کا زمینی راستہ ہے۔